من اسمه دواء وذكره شفاء. آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا پیچھے ہو جائیے تھوڑا سا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب العالمین. والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابی القاسم محمد. وآلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین. الامام المنتظر والحجت الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى الابد. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر اللہ من یشاء. وقال ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. وقال وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آج کی یہ رات اسلامک کیلنڈر کی ایک بہت ہی اہم رات ہے، اور ہر سال دنیا بھر میں یہ ایک جھگڑا اور اختلاف ہوتا رہتا ہے. اس اعتبار سے ہر سال یہ چیز یاد دلانا ضروری ہے کہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے ہمیشہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں. تعلق چاند سے ہے اور چاند رات کو نکلتا ہے، اس لیے 9 ربیع الاول آج ہے، کل آنے والی رات 9 نہیں. کل آنے والی رات کو اگر کہیں جشن ہے یا تقریر ہے تو وہ 10 ربیع الاول کی تاریخ کہلائے گی. وہ بھی بہت اہم تاریخ ہے اس لیے کہ وہ جناب خدیجہ طاہرہ کے نکاح کی تاریخ ہے. لیکن جو خصوصیت یا فضیلت یا اہمیت 9 ربیع الاول کی ہے وہ یا تو آج رات یا جو کل فجر سے مغرب تک کا دن کا وقت ہوگا. یہ والی رات اور یہ والا دن 9th of ربیع الاول، اس کے بہت سارے نام ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نام روایتوں میں آئے ہیں. اس حوالے سے میں تھوڑا آگے چل کے بات کروں گا. اصل تقریر سے پہلے 4 تمہیدی باتیں عرض کرنا ہے، تو تیسری اور چوتھی تمہیدی بات میں تھوڑی جملے کی وضاحت ہوگی کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام حدیثوں میں آئے ہیں، لیکن بہرحال اس 9 ربیع الاول کا جو مشہور نام ہو گیا ہے عید زہرہ، اور اسی 9 ربیع الاول کو عید براءت بھی کہا جاتا ہے، اور اسی 9 ربیع الاول کو عید تبرہ بھی کہا جاتا ہے. 18 ذی الحجہ کو عید تولا اور عید ولایت، اور 9 ربیع الاول کو عید براءت یا عید تبرہ. اسی 9 ذی الحجہ کو عید غدیر ثانی بھی کہا جاتا ہے. اسی 9 ربیع الاول کو عید فرحت زہرہ یہ بھی کہا جاتا ہے. فرحت عربی زبان میں خوشی کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ زیارت عاشورہ کے ایک لفظ کا الٹ ہے. زیارت عاشورہ میں لفظ آیا ہے نا عاشور کے لیے کہ ھذا یومن
عاشور کا وہ دن ہے فرحت آل زیاد و آل مروان، جب آل زیاد و آل مروان نے فرحت خوشی منائی تھی عاشور کو۔ 9 ربیع الاول اس کے بالکل الٹ، جب شہزادی کونین نے خوشی منائی تو اس کا نام یوم فرحت زہرا بھی، اور جیسا کہ آج کل یہ نام بہت مشہور ہو گیا ہے، اس کا نام عید تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے، یہ آج کل زیادہ مشہور ہو گیا۔ ایک دفعہ اس کا ایک بہت ہی کنٹروورشل نام عید رفع قلم بھی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے یا یہ وہ لفظ ہے جو چوتھے پوائنٹ میں آپ کے سامنے آئے گا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں مومنین رہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ علاقے جہاں طویل عرصے سے لوگ رہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں تو لوگ ابھی آئیں، کینیڈا میں لوگ ابھی آئیں، امریکہ میں ابھی آئیں، لیکن ایران ہے، عراق ہے، انڈین سب کانٹیننٹ ہے جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا شامل ہے، افریقہ کے کافی ممالک، تو وہاں مختلف علاقوں میں جو نام ہیں، جب ایک بار ویسے ہم نے جمع کیے تھے ایک ہابی کے طور پہ، تو تقریباً 90 نام اس 9 ربیع الاول کے سامنے آئے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ میں بات چیت شروع کروں اصل موضوع پر، میں نے کہا تھا 4 تمہیدی باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وضاحت شروع میں کر دی جائے کہ یہ تقریر مجھے نہیں کرنا تھی، لیکن چونکہ الازہر کی انتظامیہ کو کوئی مناسب اسپیکر آج نہ مل سکا تو مجبوراً مجھے آپ حضرات کی خدمت کے لیے آنا پڑا۔ اور ایک فارسی کا محاورہ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر گندم بہم نہ رسد بھس ہم غنیمت است، کہ اگر کھانے کو گندم نہ ملے تو پھر بھس بھی مل جائے تو وہ بھی غنیمت ہے۔ تو جیسی تقریر ہونی چاہیے تھی آج رات کی، اس انداز کا کوئی اسپیکر یا آریٹر ممکن نہ ہو سکا، تو چلیں، جگہ خالی تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، گندم نہیں ہے تو جو کھائیے، جو نہیں ہے تو بھس کھائیے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں آ چکا ہوں۔ اور خاص طور پر جب میں نے یہ دیکھا کہ اس سال الازہر کے اس ممبر پہ کتنے بڑے بڑے علماء نے آپ کی خدمت کی، حجت الاسلام مولانا ذوالقدر صاحب جیسا عالم، حجت الاسلام علامہ شہنشاہ نقوی صاحب جیسا عالم، حجت الاسلام مولانا اصغر شہیدی صاحب جیسا، تو پھر تو مجھے یہ ہمت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن چونکہ اس وقت ایک مجبوری آ گئی تھی، توقع ہے کہ 17 ربیع الاول کے جشن کے لیے شاید مناسب انتظام ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ الازہر کی انتظامیہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ پرابلم آئندہ پیش نہ آنے پائے، ان کی پوری کوششیں ہیں اور خاصی اچھی توقعات مجھے ہیں اور بہت جلدی ہیں۔ تو پھر فارسی کا ایک اور محاورہ، آج تو فارسی کا مجھے جنون چڑھ گیا ہے، ایک اور محاورہ آئے گا کہ آب آمد تیمم برخاست، جب پانی مل جائے گا اور وضو آپ کر سکیں گے تو مٹی والے تیمم کی کیا ضرورت رہے گی۔ تو یہ آج کی مجبوری ہے، شاید کسی حد تک 17 ربیع الاول کی مجبوری بھی ہو۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج لوگ ایک خاص توقع کے ساتھ آتے ہیں، گرچہ مجھے اس مجمع سے تو یہ توقع نہیں لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ لال قمیضیں نظر نہیں آ رہی مجھے، تو ایک خاص لباس پہن کے آتے ہیں، ایک خاص موڈ میں آتے ہیں، ایک خاص موضوع پہ بات سننے کو آتے ہیں، تو وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کہا میں پہلے معذرت کر لوں کہ یہ بہت مجبوری میں مجھے یہ تقریر کرنا پڑ رہی ہے، اور وہ مجبوری میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ تو ایک پہلی بات ہوئی۔ اچھا اب اس کو تو رکھیے ایک طرف، اس کے بعد 3 بہت اہم چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جشن عید زہرا، چلے ہم وہی نام استعمال کرتے ہیں جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں زیادہ رائج ہو گیا ہے، یہ جشن عید زہرا۔ اچھا پہلے جس جوش و خروش کے ساتھ یہ منایا جاتا تھا، اور اس حوالے سے جو واقعاً ایک عید فرحت زہرا، شہزادی کی خوشی والی عید، ہمارے گھروں میں بھی اس انداز کا ماحول بنتا تھا، اب وہ بات رہی نہیں۔
اور اس کی وجہ یہ، ابھی میں اس سے پہلے کینیڈا میں جو ایک خمسہ پڑھ کے آیا ہوں، یعنی جسٹ بیفور کی بات نہیں ہے، اسی ایام اعظم میں، تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ میری اور آسٹریلیا والوں کی کیمسٹری بالکل میچ نہیں ہوتی۔ ابھی بھی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، مولانا بہت لمبا آپ کا ٹرپ رہا، آپ کہاں کہاں ہو کے آئے؟ میں نے کہا بس یہ سمجھیے کہ ساری دنیا میں ہو کے آیا سوائے آسٹریلیا کے۔ دنیا میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ منتظمین میری تقریر ناپسند کرتے ہیں تو مومنین پسند کر لیتے ہیں، پہنچ جاتا ہوں۔ کہیں مومنین ناپسند کرتے ہیں تو امام باڑے کے والنٹیئرز پسند کرتے ہیں، چلیں ان کی وجہ سے پہنچ جاتا ہوں۔ آسٹریلیا وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں تمام امام باڑوں کے منتظمین، تمام امام باڑوں کے والنٹیئرز، تمام مومنین اور تمام مومنات اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کو نہیں سننا۔ تو وہ تو میں نے کہا کہ اب مجبوری میں آ گیا ہوں۔ لیکن ابھی کینیڈا میں جو خمسہ میں نے پڑھا تھا، اس میں عزاداری کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ عزاداری اختتام کو پہنچی ہے 2 مہینے 8 دن۔ اب اس کے بعد پھر اگلے سال محرم کا چاند ہوگا تو صف عزا بچھائی جائے گی۔ حسین کو ہم نے رخصت نہیں کیا۔ یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو ہے کہ جب ہم الوداع کہتے ہیں تو آقا حسین کو رخصت کر رہے ہیں، نہیں، سوگ بڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے 9 ربیع الاول کی اصل خصوصیت یہ لکھی تھی کتابوں میں بھی، جنتری میں بھی، کیلنڈر میں بھی، کہ اہل بیت نے سوگ بڑھایا۔ یہ سوگ بڑھا رہے ہیں۔ مقصد اہل بیت کو خدا حافظ نہیں کہہ رہے ہیں، تو خیر یہ تو جملہ جن لوگوں کے لیے ہے وہ سمجھے ہوں گے، جن کے لیے نہیں ہے وہ نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے۔ تو بات یہ تھی کہ پہلے یہ جو 2 مہینے 8 دن کی عزاداری تھی، یہ بڑے خلوص کے ساتھ ہوتی تھی، اور اس انداز کی عزاداری ہوتی تھی کہ 9 ربیع الاول کے جشن میں خود آدمی کا دل بھی خوشی منانے کو چاہتا تھا، خاص طور پہ بچے۔ مثلا 2 مہینے 8 دن تک اچھے کھانے نہیں کھائے جاتے تھے۔ اب آج کل تو پہلے 10 دن کے اندر بھی اچھے کھانے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، امام کی مجلس تبرک، نظر، نیاز کے نام سے ہو تو چلیں، ٹھیک ہے وہ، لیکن اس کے علاوہ اب بتائیے 2 مہینے 8 دن ایسے گزرے، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس دوران اپنے بچوں کو پیزا نہیں کھلایا مجلس سے ہٹ کر؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو مثلاً برگر نہیں کھلایا؟ جو بھی بچوں کے لیے اچھے کھانے ہوتے ہیں، اسی طرح بڑے بھی وہی روٹین کھانے چل رہے ہوں گے۔ 2 مہینے 8 دن میں کھانوں میں سادگی نہیں آئی ہوگی، پہلے تھی۔ یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو نوجوان نسل، ابھی میں بھی بہت پرانا نہیں ہوں لیکن یہ 25-30 سال میں نے تبدیلی دیکھی، یہ بتا رہا ہوں۔ کپڑے 2 مہینے 8 دن بہت ہی سادے کپڑے پہنے جاتے تھے، اب تو نئے کپڑے تک خرید کے پہنے جاتے ہیں۔ میں شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، میں بتا رہا تھا کہ 2 مہینے 8 دن کس انداز سے سوگ منایا جاتا تھا۔ 2 مہینے 8 دن مثلا کتنے ہی ایسے گھر تھے جہاں ٹیلی ویژن نہیں کھلتا تھا، اور اگر ٹیلی ویژن کھلے گا بھی تو کم از کم اس میں ڈرامے، کامیڈی شوز یا فلمیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ اب ہے کوئی؟ میرے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے 8 دن کے بعد یہ کہ نہیں، یہ تو بہت لمبی مدت ہے، عاشورے تک، 12 محرم کے بعد تو خیر اب وہ اتنا سوگ نہیں رہا، فلمیں بھی شروع ہو گئی۔ بھائی مجھے یاد ہے کہ میرا بچپنا تھا، رضویہ سوسائٹی مشہور علاقہ شیعوں کا، وہاں 9 ربیع الاول کو فلم کا شو ہوتا تھا انڈین، اور چندہ جمع کیا جاتا تھا کیونکہ 2 مہینے 8 دن لوگوں نے فلم نہیں دیکھی۔ 9 ربیع الاول کو دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن 2 مہینے 8 دن نہیں دیکھی۔ اب ضرورت ہے کسی چندہ جمع کرنے کی؟ نہیں۔ حتیٰ 6 محرم اور 7 محرم اور 8 محرم کو میں نے مومنین کے گھروں میں مجلس کے بعد کامیڈی شو بھی چلتے دیکھے ہیں، فلمیں بھی دیکھی ہیں، ڈرامے بھی دیکھے ہیں۔ میں پھر حرام و حلال کے مسئلے پہ بات نہیں کر رہا کہ آپ کسی مرجع کا فتویٰ سامنے لے آئیں، میں بات کر رہا تھا کہ جو 9 ربیع الاول کو پہلے ایک ماحول بنتا تھا، اور اسی میں پھر خواتین 2 مہینے 8 دن کسی قسم کا میک اپ نہیں کرتی تھی، یعنی جو حلال میک اپ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ حرام میک اپ تو پورا سال نہیں کرنا چاہیے، لیکن حلال میک اپ بھی۔ لیکن اب کوئی عورت آپ کو نظر آتی ہے جو 2 مہینے 8 دن اس سے گریز کرے؟ اچھا، زمانے کے حالات بدل گئے۔ وہ زمانہ تھا کہ خواتین گھر میں رہتی تھی، آج ان کو جاب بھی کرنا ہے، آج ان کو آفس بھی جانا ہے، آج ان کو چائلڈ کیئر بھی جانا ہے، آج ان کو بس جو بھی ان کی جاب ہے وہاں پہ پہنچنا ہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو تیار ہو کے جانا ہوگا۔ میں حلال کی بات کر رہا ہوں، حلال لمٹ کے اندر۔ اب یہ لوگ ہیں
اب ان کو جانا ہے، میرا آفس میں جانا ہے، کسی کارپوریٹ یا ملٹی نیشنل کمپنی میں ہے تو سوٹ بھی پہننا ہے، شاید ٹائی بھی لگانا ہے اگر ان کے مرجع نے اجازت دی ہے، اچھے کپڑے پہن کے جانا ہے. وہ چیزیں نہیں رہی جو پہلے تھی، ماحول بدلا. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلے 2 مہینے 8 دن اس انداز کا سوگ ہوتا تھا کہ 9 محرم کو ایک تو ویسے ہی ہمیں اہل بیت کی خوشی میں خوش ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ماحول بھی بنتا تھا کہ آج اچھے کھانے پکیں گے. مجھے یاد ہے 2 مہینے 8 دن ہمارے ہاں کڑھائی نہیں چڑھتی تھی، کوئی فرائی چیز نہیں کھائی جاتی تھی. 2 مہینے 8 دن مچھلی نہیں کھائی جاتی تھی. اور مجھے تھوڑا اندازہ ہے کہ لکھنؤ کا یہ ماحول شاید پورے ہندوستان میں ہو، خاص طور پر حیدرآباد میں. اور ابھی بھی ان شہروں میں جو کچھ پرانے کلچر کو باقی رکھا گیا ہوگا، لیکن انہی شہروں کے لوگ جو باہر نکلے تو اب کھانے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی 9 ربیع الاول کو آج کڑھائی تلے گی، 2 مہینے 8 دن کے بعد کڑھائی چڑھی ہے، تلی ہوئی چیزیں ہم کھائیں گے. تو ہم نے 1 دن پہلے بھی کھائی تھی، ہم نے تو چہلم کے دن بھی کھائی تھی. ہم نے چلے ایک عاشورہ چھوڑ دیں، ورنہ تو میں نے عاشورے کو بھی کراچی میں دیکھا اس سال. حلوہ پوری کے ناشتے کرائے جا رہے ہیں عاشورے کے دن صبح 9 بجے جلوس اضحیٰ کے اندر، جہاں پہلے کوئی چیز کھانے کی اس طرف دیکھنے کا دل نہیں چاہتا تھا. تو یہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے ماحول میں. تو کون سی ایسی پابندی 2 مہینے 8 دن ہم نے اپنے آپ پہ لگائی ہے خود سے، شریعت نہیں، خود سے، کہ جو 9 ربیع الاول کو ہم ختم کر کے پھر یہ سمجھیں کہ واقعاً آج یہ سوگ بڑھایا گیا ہے تو خوشی کا ماحول بنے، جس کی وجہ سے 9 ربیع الاول کا اب وہ ماحول نہیں رہا جو اس 9 ربیع الاول کا حق ہے. اب دیکھیں مثلا 9 ربیع الاول کے بارے میں جو ہمارے پاس ایک حدیث ہے ضعیف سی، اس میں امام نے کہا کہ 2 مہینے 8 دن کے بعد جب 9 ربیع الاول، 2 مہینے 8 دن امام نے نہیں کہا، امام نے فرمایا جب 9 ربیع الاول آئے تو اچھے کپڑے پہنو. تو یہ اسی لیے تھا کہ 2 مہینے نہیں پہنے، لیکن اب ضرورت ہے، ہم نے اب 2 مہینے پہنے. امام کی دوسری انسٹرکشن تھی خوشبو لگاؤ. ہے کوئی جس نے 2 مہینے 8 دن کوئی خوشبو نہ لگائی؟ امام نے کہا اچھے کھانے پکاؤ. ہے کوئی جس نے 2 مہینے 8 دن اچھے کھانے نہ ہو؟ تو 9 ربیع الاول کی جو انسٹرکشن معصومین کی جانب سے آئی، اس میں جو چیزیں ہمارے لیے ریکمینڈ کی گئیں، یہ تو وہ ہیں جو آلریڈی ہم ایام اعزاں میں بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. تو وہ والا ماحول اب نہیں بن رہا جو 9 ربیع الاول کا حق بنتا. چلیں یہ تو ایک بات ہو گئی، اس پہ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زمانہ بہت آگے بڑھ چکا. بہت سی چیزوں کو ہم ریورس کر ہی نہیں سکتے، اور وہاں کسی حد تک شریعت بھی ہمارا ساتھ دیتی ہے. ایک شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، اصول. بہت ساری چیزیں حرام اور واجبات والی، عام چیزیں نہیں، حرام اور واجبات والی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ بدلنے سے بدل جاتی ہیں. حرام والی چیز حلال ہو جاتی ہے، واجبات والی چیز معاف ہو جاتی ہے زمانہ بدلنے سے اور جگہ بدلنے سے. ایک بہت اہم شریعت کا ایک اصول ہے جس کی بنا پہ امام خمینی کا اور آقا خامنہئی کا وہ مشہور فتویٰ شطرنج کے بارے میں، جو آپ نے ایام اعزاں میں دربار یزید کے حوالے سے بار بار سنا ہوگا کہ کتنا بدتر قرار دیا گیا اس کھیل کو. لیکن میں باتیں بہت ساری کہنا، ابھی تو میں تمہید عرض کر رہا ہوں تو بہت زیادہ وقت نہ گزر جائے، اور جبکہ تقریر بھی کوئی مزیدار نہیں ہے، گندم نہیں ہے، بھوس ہے، اس لیے بس مختصر بات رکھتا ہوں کہ زمانہ بدلنے سے یقیناً کچھ چیزیں بدلیں گی. ہم یہ توقع کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ 50 سال پہلے کا ماحول رہے گا، لیکن اتنی تبدیلی جو اس کے اندر آ گئی ہے جس کی وجہ سے 9 ربیع الاول کا حق ادا نہیں ہو رہا. اچھا اب ایک تیسری بات سنیے. یہ 4 تمہیدی باتیں پھر میں 9 ربیع الاول پہ جو مجھے کہنا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تیسری بات یہ ہے کہ تشیع کی ایک خصوصیت ہے، یعنی شیعت کی، کہ ہمیشہ عقل کی بات کی، علم کی بات کی، دلیل کی بات کی، اور پہلے پورا بات کو سمجھا، اس کے بعد کوئی ڈیسیشن لیا گیا. آج کل جو ہے نا، یہ اتنی تیزی کے ساتھ ماحول بدلا کہ ابھی بات پوری نہیں ہوتی اور آدھی بات سن کر ہی لوگ نتیجہ نکالتے ہیں. بالکل تشیع کے مزاج کے خلاف ہے یہ چیز. شیعت کہتی ہے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی غلط چیز بھی آ جائے تو فوراً فیصلہ نہ کرو، رکو، غور کرو، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا پہلو ہو جو تم سے پوشیدہ ہو گیا ہو. ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں کہ چونکہ آج کی رات امام زمانہ کے حوالے سے بھی ہے اور امام زمانہ کے حوالے سے ہے، تو بہت اہم موضوع ہے مرجعیت. بس آگے شاید میں اس کا کوئی ربط ملاؤں، فی الحال نہیں. ایک آدھ بات مرجعیت کے حوالے سے چونکہ تمہیدی باتوں میں آ جائے گی، اس لیے
آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں موضوع سے کہیں باہر جا رہا ہوں، پوری بات سنو. ہمارے یہاں آدھی بات سن کے فیصلہ کرنے کا رجحان بہت بڑھ گیا. اس میں غالباً کچھ میڈیا کا بھی دخل ہے. مجھے آسٹریلین میڈیا کا نہیں پتا، لیکن پاکستان انڈیا کا میڈیا یہ ہوتا ہے بریکنگ نیوز کے چکر میں، اور پھر یہی چیز کسی حد تک واٹس ایپ اور ٹک ٹاک اور اس قسم کے جو ہمارا سوشل میڈیا، ہر ایک کوئی شوق ہوتا ہے کہ یہ خبر سب سے پہلے میں لوگوں تک پہنچاؤں. تو ابھی بات پوری پتہ بھی نہیں چلی کہ کیا واقعہ ہوا، اور ایک مرتبہ دوڑ لگ گئی لوگوں میں کہ پہلے یہ نیوز ہمیں پہنچانا ہے، پہلے یہ نیوز ہمیں پہنچانا. حتیٰ یہ کہ ممبر تک سے یہ ہوا کہ نجف اشرف میں وہ ایک دیوار بنائی جا رہی تھی، اینٹیں گر پڑی، بس ایک دھماکے کی آواز لوگوں نے سنی، اس فوراً ممبر سے انہوں نے فون نکالا کہ کوئی نئے نوٹیفیکیشن، کوئی نئی نیوز آئی ہے، کہا نجف میں مولا کے روضے میں بم کا دھماکہ ہو گیا. میں خود بیٹھا تھا اس مجلس میں، اس لیے کہ اطلاع فوراً پہنچانا ہے تاکہ ذرا سا اس میں ایک شہرت کا پہلو ہوتا. پتہ چلا وہ مزدور کام کر رہے تھے، کسی کے ہاتھ سے کچھ اینٹیں پھسل کے زمین پہ گر پڑی، اس کی آواز آئی، ذرا سی بھگدڑ مچی اور لوگوں نے کہہ دیا کہ بم کا دھماکہ. تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا کہ پوری بات سنے بغیر آدھی بات پہ فیصلہ کر. اچھا، یہ ظلم قرآن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ ظلم حدیث کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور یہ قرآن اور حدیث کی جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ بہت ہی سیریس اب بات ہو رہی ہے. آدھی آیت پڑھی جاتی ہے، نتیجہ نکالا جاتا. مثلا اسی آسٹریلیا میں ایک سینٹر کا طریقہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو قرآن کی آدھی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہمیشہ سے رائج سے نہیں، ایک نئی آیت نکالی، آدھی آیت نکالی کہ جو مرنے والا ہے اس کو رسول اور علی آ کے بشارت دیتے ہیں. لیکن وہ آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ساری زندگی تقوی اختیار کیا ان کو رسول اور علی بشارت دیتے ہیں. یہ آیت کی بات میں کر رہا ہوں، روایت بھی نہیں. جو پیغام تھا وہ پیغام ہی بدل دیا گیا آیت کے پہلے ٹکڑے کو کاٹ کر. اور یہ اس کے ساتھ بھی، اس کے علاوہ بھی کئی آیات کے ساتھ یہی ظلم ہوا. وہابیت کیا ہے؟ وہابیت اسی کا نام. آدھی آیت لیتے ہیں کہ شفاعت کوئی نہیں کرے گا، اللہ باذن ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہاں مگر جسے اللہ اجازت دے وہ شفاعت کر سکتا. آدھی آیت لیتے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، آدھی آگے کی آیت چھوڑ دیتے ہیں الا من ارتضی من رسول، مگر جن رسولوں سے راضی ہو جائے اسے بھی اللہ علم غیب دے دیتا. یہ خرابی ہم میں آ گئی. یہ ہم میں نہیں تھی پہلے، لیکن یہ آ گئی. آدھی بات سنی، نتیجہ نکالا. اب مثلا یہ دشمنان اہل بیت کا طریقہ تھا ہر چیز میں جلد بازی. مثلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فرضی بات کہہ رہا ہوں. تاریخ کے دو واقعات سن لی. ایک ہی واقعہ، نعمت خان عالی. شاید حیدرآباد کے لوگوں نے یہ نام سنا ہو کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے وزیر تھے اور بہت ہی عقل مند آدمی تھے. پہلے خالی وزیر تھے، پھر اپنی عقل مندی اور دانش مندی کی بنا پہ اتنے قریب ہوئے کہ اورنگزیب نے ان کا ٹائٹل رکھ دیا مقرب خان. پھر اور زیادہ ان کی عقل مندی سامنے آئی تو ان کا ٹائٹل رکھ دیا دانش مند خان. اورنگزیب عالمگیر بدترین دشمن تشیع کا. وہ آج کل انڈیا میں بھی عالمگیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں چلتی ہیں نا کہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اور واقعا تھا. ہندوؤں کے واقعات بھی ہیں، سکھوں کے واقعات بھی ہیں، اور شیعت کے تو پیچھے پڑا رہتا تھا، شیعت کا خاتمہ کرنا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کا اپنا بیٹا شیعہ تھا جو اس کے بعد حکمران بنا. وہ رول ہوتا ہے کچھ شخصیتوں کا جو چھپ کے دین کی خدمت کرتی. ہو سکتا ہے کہ نعمت خان عالی. کہا جاتا ہے کہ عالمگیر کے بعد انڈیا میں زوال آ گیا مسلمانوں کو. کیوں؟ اس نے اپنی زندگی کے 20 سال کیپٹل سے دور گزار دی. نتیجے کے اندر پورا ایڈمنسٹریشن جو تھا وہ ختم ہو کے رہ گئے. اور 20 سال دور کیوں گزار دیے؟ ساؤتھ انڈیا میں شیعہ اسٹیٹ، احمد پور، بیجا نگر، گولکنڈا، 20 سال ان کے خلاف جنگ کرتا رہا تاکہ ان شیعہ حکومتوں کا خاتمہ کرنا. لیکن اس کا اپنا وزیر پکا شیعہ، اپنے عقیدے کو چھپائے ہوئے. ایک جملہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ یوٹیوب پر یہ کلپ آ گئے ہیں، ورنہ میں یہ بات نہیں کہتا. اس سے مقصد ہی ختم ہوتا ہے. پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور اہل سنت کے عالم ہیں مولانا طارق جمیل، اور وہ اس وقت اس انداز سے اہل بیت کے فضائل اور مولا علی کی غدیر خم والی ولایت کو بیان کر رہے ہیں
کیونکہ یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں، ورنہ نام نہیں لیتا. تو یوٹیوب پر کلپ ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی مشہور عالم نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا کہ جب آپ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں اور مانتے ہیں تو شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ جملہ میں نے میلبرن کے ممبر سے بھی ایک صاحب کی زبانی سنا. کیا فائدہ ایسے فضائل پڑھنے کا کہ جب تم شیعہ نہیں ہوتے ہو؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر میں شیعہ ہو جاؤں تو شیعت کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو میں ان کے درمیان ان کی صفوں میں رہ کر ان جیسا بن کے فائدہ پہنچا رہا ہوں. اور یہ بہت اہم اصول. یوں اعتراض کر دینا بہت آسان ہے کہ جی کیوں نہیں شیعہ ہوتے، وہ سمجھیے ہوگا شیعہ جس نے علی کی ولایت کو مان لیا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری طرف آ جانا زیادہ فائدہ مند ہوگا یا وہاں رہ کر وہ کام کرنا. یہ پوری شیعت کی تاریخ. ہمارے ہاں کتنے ہی ایسے بڑے بڑے علماء اور وزیر گزرے ہیں جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ شیعت نام تو علم کا ہے، علم تو یہی ملتا تھا. مجبور تھے وہ لوگ. عالمگیر کا وزیر نعمت خان علی. اچھا اب اس کے کتنے دلچسپ واقعات. حیدرآباد کے مومنین واقف ہوں گے کیونکہ ساؤتھ انڈیا میں عالمگیر کے 20 سال گزرے، 20 یعنی ایک اندازاً کہہ رہا ہوں یا اس سے بھی زیادہ، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ تھا. بار بار اس کے بارے میں یہ خبر پھیل جاتی تھی کہ یہ شیعہ ہے، اپنے آپ کو شو نہیں کر رہا. بار بار یہ خبر پھیل جاتی تھی. تو چنانچہ مختلف طریقوں سے ان کا امتحان لیا جاتا تھا. اب یہ 9 ربیع الاول کے حوالے سے ایک دو واقعات سن لیجیے. ایک مرتبہ عالمگیر نے پکڑ کے سامنے بٹھا لیا نعمت خان علی، ایسا فارسی کا بہترین پوئٹ بھی، اور عقل مندی کے اعتبار سے تو آخر میں اس کا ٹائٹل تھا دانش مند خان. تو اور سوال کیا کہ صحیح بتا دو تمہارا عقیدہ کیا ہے. اچھا بادشاہوں کے پاس ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ لوگ تہمتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بھی، تو اس طرح ہر ایک کی بات مانی بھی نہیں جا سکتی. صحیح بتا دو. تب اس کا وہ مشہور شعر جو آپ نے سنا ہوگا، بارہا گفتم، پھر فارسی شروع ہو گئی، بارہا گفتم بتو اے شہر یار، چہار یارم چہار یارم چہار یار. اے شہر یار یعنی اے بادشاہ وقت، کتنی بار میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں 4 یاری ہوں 4 یاری ہوں 4 یاری. عالمگیر مطمئن ہو گیا کہ 4 یار والا تو ہمارا ہم عقیدہ. لیکن اگر جمع کریں 4 یارم 4 یارم 4 یار تو یہ کتنے بنیں گے؟ تو اب یہ اس انداز سے بڑی عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ، بہت مشہور اس کا شعر ہے، بارہا گفتم بتو اے شہر یار، 4 یارم 4 یارم 4 یار. اچھا عالمگیر کا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن خبریں تو پھیل رہی تھی کہ یہ ہے تو شیعہ، کہیں نہ کہیں کسی انداز سے ظاہر تو ہو جاتا ہے. ایک بار یہ طے کیا کہ اس کو بالکل، اب یہ اس واقعے کی وجہ سے میں نے اس کا ذکر چھیڑ دیا، 5-7 منٹ لے لیے کہ پوری بات سنا کریں یا پوری تحقیق کیا کریں پھر کوئی نتیجہ نکالا کریں. اس میں ضمناً یہ بات آ گئی. ایک بار یہ طے ہوا اس کا امتحان لینے کے لیے کہ جتنے بھی عالمگیر کے وزیر ہیں اور مشیر ہیں اور جتنے بھی وہ ٹاپ کے لوگ ہیں نا، وہ سب ایک محفل میں جمع ہوں گے، اور ہر شخص کسی ایک شیعہ کا نام لے گا اور پورا مجمع مل کے کہے گا پر پدر لعنت، اس کے باپ پہ لعنت ہو جس نے ایسا بیٹا پیدا کیا. یہ طے ہوا ہر آدمی آ کے ایک ایک کا نام لے گا، اور مجمع ہوا. بہت مشہور واقعہ. ایک نے کہا سلمان فارسی، مجمع نے آواز بلند کہا اس کے باپ پہ لعنت. کسی نے کہا ابو ذر غفاری. سب کو ایک ایک نام لینا. اب یہ نام لیتے ہوئے بھی میں ذرا سے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، لیکن جو ٹاپ کے شیعہ تھے، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، بلال ہیں، ذو الشہادتین ہیں، وہ مظلوم شخص ہے جس کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، خالد ہیں، سب ایک ایک کر کے نام لے رہے. آخر میں ان کی باری آئی. انہوں نے بھی ایک شیعہ کا نام لیا، مجمع نے باواز بلند کا اس کے باپ پہ لعنت. اب انہوں نے کس کا نام لیا؟ محمد ابن ابی بکر. اب مجمع تو جوش میں تھا نا، سارا کا سارا باپ پہ لعنت ہے، کہ اس کے باپ پہ لعنت. لعنت کرنے کے بعد سوچا یہ ہم نے کس پہ لعنت بھیج دی ہے؟ یہ تو اپنے آپ پر ہی لعنت آ گئی ہے، کس کے اوپر؟ اب میں کیا آگے عرض کروں. یہ شیعت کا مزاج کبھی نہیں رہا. پہلے بات سنیں، میں دیکھ رہا ہوں خود میلبرن کو بھی، آسٹریلیا کو بھی، اگرچہ یہاں سے میرا کوئی ممبری تعلق نہیں ہے لیکن ماحول تو دیکھ رہا ہوں، اور باقی دنیا میں بھی
آدھی آیت پڑھ کے آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے، آدھی حدیث کے ذریعے آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے، پورا میسج نہیں دیا جاتا ہے۔ وہی بات ہو جاتی ہے محمد بن ابی بکر ابھی سوچا بھی نہیں کہ نام کس کا لیا، لعنت پہلے بھیج دی گئی ہے۔ تو اس انداز سے جو حدیثوں کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے، مثلا مولا کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کیونکہ نہج البلاغہ میں، اب تو کہیے الحمدللہ یہ حدیث عموماً صحیح علماء پڑھتے ہیں تو وضاحت کر دیتے ہیں، ورنہ حدیث کیا؟ حدیث یہ ہے کہ مرد کی بہترین صفات عورت کی بدترین صفات ہیں، عورت کی بہترین صفات مرد کی بدترین۔ اور پھر مولا کہتے ہیں بہترین عورت وہ ہے جو بد اخلاق ہو، بہترین عورت وہ ہے جو بزدل ہو، بہترین عورت وہ ہے جو کنجوس ہو۔ اچھا وہ تو الحمدللہ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو عورتوں کو ان کا رول یاد دلایا جاتا ہے تو آگے وضاحت بھی آ جاتی ہے، مولا ہی نے وضاحت کی۔ لیکن اگر خالی آدھی حدیث پڑھی جائے، بد اخلاق ہو، بزدل ہو، کنجوس ہو، مولا کہنا کیا جا رہے، بات کہاں پہنچ جائے؟ بتائے نا کہ بد اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ نامحرم سے اتنی سختی سے بات کرے کہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی برا خیال پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ بزدل ہو، کسی ایسی جگہ قدم نہ رکھے جہاں اس کی عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور کنجوس ہو، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ وضاحت تو مولا نے کی، لیکن ہمارے یہاں ایسی کئی حدیثیں کہ وضاحت بھی امام نے کی، پھر بھی آدھی حدیث پڑھی جاتی ہے، آدھی حدیث نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور ان میں سے ایک وہ مظلوم حدیث ہے جو میرا آج کا چوتھا پوائنٹ، اور اس کے بعد میں آج کے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ اور وہ چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ ایک حدیث، اچھا یہ تو چلیں اس کو یہاں روک دیتے ہیں، پوری حدیث، لیکن چوتھا پوائنٹ یہ کہ اس سے بھی غلط بات یہ جھوٹی حدیثیں ہمارے ممبر پہ آنے لگی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہر ایک کو مجمع کو کچھ کرنا ہے، ویورز چاہیے، سبسکرائبر اور پتہ نہیں لائک اور یہ سارے بٹن ہوتے ہوں گے اور ہوتے ہیں بھی۔ یہ تو تیسری بات کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو پوری حدیث پڑھو پہلے، اور پھر چوتھی بات یہ کہ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ غلط حدیث ہے، جھوٹی حدیث، اور وہ ہے 9 ربیع الاول کی۔ 9 ربیع الاول کی خوشی اہل بیت اطہار کی خوشی ہے، جو میں ہر سال اس کی تھوڑی سی ہسٹوریکل سگنیفیکنس بتاتا ہوں، لیکن یہ آخری تمیز سن لیجیے۔ لیکن اس خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹی حدیثیں بنائیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت ہی پاپولر کتاب تھی، اور ابھی بھی جو لوگ اردو جانتے ہیں ان کے یہاں ہے تحفۃ العوام۔ جیسے عراق ایران کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر مرجع کے سرہانے آپ کو یا قرآن ملے گا یا مفاتیح الجنان ملے گی، اسی طرح ہمارے یہاں ہر گھر میں یا آپ کو قرآن ملے گا یا قرآن کے ساتھ تحفۃ العوام۔ بچیوں کو جہیز میں قرآن کے ساتھ تحفۃ العوام بھی دی جاتی، ایک بہترین کتاب تھی۔ لیکن ذرا سا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سمجھیے، پھر میری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ تحفۃ العوام، اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہ بہت ہی کمپلیٹ قسم کی کتاب تھی۔ آپ کو مسائل سیکھنا ہے تو اس میں موجود ہے، آپ کو دعائیں پڑھنا ہے تو اس میں موجود ہے، آپ کو اعمال کرنا ہے تو اس میں موجود ہے، آپ کو مثلا زیارتیں کرنا ہے تو اس کے اندر موجود ہے۔ ایک مومن کی ضرورت کی ساری چیزیں ایک کتاب میں آ گئیں۔ تحفۃ العوام یہ آج سے 100 سال پہلے، اچھا ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں، اس کا ایک جملہ ایسا ہے کہ دل تو چاہتا ہے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کروں، لیکن جو میرا انداز بھی نہیں ہے اور آج کل کا ماحول بھی نہیں ہے۔ تحفۃ العوام پہلی مرتبہ حاجی حسن علی نے لکھی تھی، تقریباً یہ ہے 1872-73، آج سے 150 سال پہلے۔ بہت مشہور، بہت ہی پاپولر کتاب۔ اور ایک ذرا دلچسپ واقعہ، جب انڈیا میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو بہت ساری تباہیاں آئیں مسلمانوں پر۔ اس وقت ایک ہندو کھڑا ہوا جس کا نام تھا منشی نویل کشور، اور اس نے مسلمانوں کا جو لٹریچر ضائع ہو رہا تھا اس کو بھی بچایا، ایک پرنٹنگ پریس قائم کیا، اور اتنا بڑا اس نے کارنامہ انجام دیا کہ بعد میں انڈین گورنمنٹ نے اس کے نام پہ اس کی تصویر کے ساتھ ایک اسٹیمپ بھی جاری کیا تھا۔ بہت اس کی خدمات ہیں۔ اس وقت تک دنیا میں پرنٹنگ پریس کو 300 سال ہوئے تھے، انڈیا میں 100 سال ہوئے تھے، لیکن بہت ہی اردو زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اس کا پرنٹنگ پریس بنانا اس وقت بہت مشکل تھا۔ آج بھی یہ فونٹ کا جو چکر ہوتا، اس نے عزم اور ارادہ کیا، ساری ضائع شدہ چیزوں کو بچایا۔ سب سے پہلے جو کام اس نے کیا، قرآن۔ آج اس طرح سے قرآن ہر گھر میں موجود ہے نا، بلکہ
نعوذ باللہ توہین نہ ہو جائے، ضرورت سے زیادہ موجود ہے، استعمال بھی نہیں ہوتے ہیں قرآن، اسی طرح پڑھے پڑھے وہ گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں، اور گھروں سے زیادہ مسجدوں اور امام باڑوں سے جا کے پوچھئے انڈیا اور پاکستان میں، کیونکہ آپ جس کو دیکھیے وہ موبائل نکال کے اس میں سے پڑھنے لگتا ہے قرآنی سورہ. حتیٰ اب تو شب قدر کے اعمال میں بھی لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ مولانا اجازت دے دیجئے کہ اسمارٹ فون 15 اپنے سر پہ رکھ کے اعمال کرے، ذرا ٹھور بھی بنے گی اور یہ کہ ذرا سا ہلکا پھلکا بھی ہوگا. خیر، تو ابھی صرف عمل قرآن کی حد تک تو مجبور ہیں لوگ قرآن لینے میں. باقی لیکن 1857 کی انڈیپینڈنس وار کے بعد قرآن تک ختم ہو کے رہ گئے تھے. وہ تاریخ ہے، لیکن یہ اس کا آج سے کیا تعلق؟ آج سے صرف اتنا تعلق کہ اس نے پریس بنائے ہندو اور باقی سارے ہر مذہب کی کتابیں چھاپی، مسلمانوں کی بھی چھاپی اور پھر شیعوں کی بھی چھاپی، اور قرآن تو اس کثرت سے چھاپے. اور ایک نئی چیز تھی، اس سے پہلے جس کو قرآن چاہیے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھے. آپ سے کہا جائے پورا قرآن لکھو تب ملے گا تمہیں قرآن. 90% مومنین یہ زحمت اور محنت نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ نہیں، زحمت سے مسلمانوں کو بچانا ہے قرآن. اور کہا جاتا ہے کہ جب پھر اس کو بعد میں جب یہ مرا اس کو جلایا گیا، اس کی میت جلی نہیں، تو کہا کہ قرآن کی خدمت کی وجہ سے تو اس کو دفن کیا گیا. یہ بات تو طے شدہ کہ یہ وہ ہندو ہے جس کو جلایا نہیں گیا، دفن کیا گیا. لیکن میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہیں اور جا رہا ہوں، قرآن. اور پھر وہ چونکہ قرآن پرنٹنگ میں جب آیا تو یہ انڈیا کی اتنی بڑی خدمت تھی کہ پورے انڈیا میں قرآن پھیلے. ایران میں اس کے پریس کے قرآن تھے، عراق میں، ترکی میں. ترکی اس زمانے میں خلافت تھی، خلیفہ، لیکن ان کے پاس یہ انتظام نہیں تھا. چین، ترکستان، کہاں کہاں تک قرآن گئے تو، اور افغانستان. اچھا ہوا یہ کہ آج سے تقریباً 125 سال پہلے، اب وہ جملہ ہے میں خود اس کا مزہ لیتا ہوں، مجمع تک وہ مزہ پہنچا نہیں پاؤں گا، لیکن خیر کہہ دیتا ہوں. آج رات ہم جن کو یاد کرتے ہیں نا، ان میں سے کچھ کی خدمات میں ایک چیز لکھی جاتی ہے، اس لیے واقعہ پڑھ رہا ہوں. تذکرہ اشارہ کہیں اور ہے، واقعہ آیا تو تھا تحفۃ العوام کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک اشارہ. آج سے تقریباً 125 سال پہلے افغانستان کا اس زمانے کا جو امیر تھا، بادشاہ حبیب اللہ خان، وہ انڈیا کے دورے پہ آیا. اب وہ برٹش پالیٹکس چھوڑیے، 9 ربیع الاول کو یہ ساری چیزیں تو نہیں بتانا. اور انڈیا کے مختلف شہروں کا دورہ کرتے کرتے لکھنؤ پہنچا. یہ نویل کشور پریس لکھنؤ میں تھا، وہاں پہنچا. اب ہر شہر کی طرح وہاں بھی جب وہ پہنچا تو افغانستان کا حکمران ہے، وی آئی پیز ملنے کے لیے آئے، تو اس کو پتا چلا کہ منشی نویل کشور صاحب بھی آ رہے ہیں ملنے. جب آئے تو اس نے کھڑے ہو کے بڑے احترام سے استقبال کیا، کیونکہ پورے افغانستان کی ہر مسجد میں اسی کے پریس کے چھپے ہوئے قرآن تھے. اس وقت کوئی اور پریس قرآن چھاپتا ہی نہیں تھا، یا چھاپتا تھا تو اتنا اس کا لیول لو تھا پریس کا کہ وہ اپنے شہر کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتا تھا، اور یہ پوری اسلامی دنیا کو قرآن سپلائی کر رہا. اب کھڑا ہوا افغانی قرآن کے احترام میں، ایک ایسا آدمی آیا جس نے اتنے قرآن چھاپے ہیں، بڑی عزت احترام کے ساتھ بٹھایا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی، اور بھی لوگ بیٹھے. اتنے میں ناشتے کا وقت ہو گیا. یہ ناشتہ یاد رکھیے گا، 9 ربیع الاول کا اہم ترین واقعہ ناشتہ. لیکن ابھی سن لیجئے نویل کشور کا ناشتہ، پھر ہم جاتے ہیں امام سجاد کے ناشتے پر. تو خیر ناشتے کا وقت آیا، اب ناشتہ لایا گیا، اب سب لوگ اس میں بیٹھے. تو اب وہ ناشتہ افغانستان کے حکمران کے اعزاز میں. تو آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے لوگ اور ہمارے پاکستان میں بھی جو افغانستان کا بارڈر جن علاقوں سے ملتا ہے، ان کے ناشتے میں گوشت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جو لوگ پشاور گئے ہیں، جو لوگ کوئٹہ گئے ہیں، کوئٹہ کی سجی کھائی ہے، پشاور کی وہ کون سی وہ ایک کڑھائی ہے نا، بہت چرسی تکہ کھایا ہے مثلا. یہ پاکستان والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ویسے مجھے نظر تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن وہ پورا علاقہ صوبہ سرحد، وہ بیلٹ، وہ پوری وہاں گوشت شاہی دسترخوان بچھا ہے، شاہی ناشتہ ہے، گوشت کے سارے آئٹم ہیں. اب بادشاہ نے سب سے پہلے اس کو آفر کی کہ بسم اللہ، ہاتھ جوڑ دیے. اس نے منع کرے شاہی کھانے کو تو بھی بہت توہین ہے، کیسے کھائے؟ کہ میں نہیں، ہاں میں اس طرح کچھ کہہ رہا ہوگا، میں تو کوئی ایکٹر نہیں ہوں کہ اس کی پوری تفصیل بتاؤں. میں آئیے مولانا آگے تشریف لائیے، اتنا پیچھے تو نہیں، آئیے. اچھا آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، کرسی بھی آگے آ سکتی ہے،
شجاعت صاحب کرسی لے آئیے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. تو اب منشی صاحب نے ہاتھ جوڑ دی اور ایک مرتبہ ہاں نہیں ہاں اس نے کہا بھائی بسم اللہ آغاز کیجئے. آخر کہنا پڑا, کہا کہ میں تو ایک برہمن ہندو ہوں, گوشت کھا ہی نہیں سکتا. اس وقت تو خیر بہت سختی تھی وہاں بھی, ان کے ہاں بھی. اب تو سنا ہے ہندوؤں میں بھی کافی گوشت کھانے والے. اس وقت کی بات ایک دم گھبرا گیا وہ امیر حبیب اللہ خان, تم ہندو ہو؟ کہا یہ میرا مذہب ہے. تو اتنے سارے قرآن تم نے چھاپ کے پوری اسلامی دنیا میں قرآن پہنچا دیے, ہندو؟ اس نے کہا قرآن کی خدمت کرنا الگ چیز ہے, عقیدہ اور ایمان الگ چیز ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قرآن کی خدمت کر رہا ہو وہ صحیح مسلمان بھی ہو اور صحیح مومن بھی ہو. اچھا اب اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. جن لوگوں کو آج رات کو آپ بہت یاد کرتے ہیں ان میں سے کسی کی خدمات میں سر فہرست لکھا جاتا ہے کہ قرآن کی بڑی خدمت کی ہے. خیر یہ منشی نبیل کشور اتنی خدمت کی ہے قرآن کی, لیکن تھے ایک ہندو برہمن. انہوں نے تحفۃ العوام پہلی بار تحفۃ العوام حاجی حسن علی سے لکھوائی. تحفۃ العوام کے آتھر کا نام یاد رکھیے گا جو بہت کم لوگوں کو یاد ہے, حاجی حسن علی. لیکن اور اللہ نے کیا ان کی نیت میں خلوص رکھا تھا کہ کتاب اتنی پاپولر ہوئی کہ سمجھیے ایک طرح سے کہ قرآن کے بعد جو ہر گھر کی ضرورت بنی. مگر یہ چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے جس کے بعد میں آج کے موضوع پہ آ رہا ہوں. مگر حاجی حسن علی بہرحال بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک میں قدم رکھ رہا ہوں, لیکن کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے. کبھی اس پہ آپ مجھ سے 3-4 مجلسیں سنیے گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اصل مسئلہ کیا. لیکن بہرحال حاجی حسن علی پکے مومن تھے, بڑے خلوص والے تھے, لیکن اخباری تھے. تو اخباری علماء کے انداز سے یہ کتاب انہوں نے لکھی, جس کے نتیجے میں اس میں بعض ایسی احادیث آ گئیں جو نہ صرف یہ کہ بہت ضعیف تھیں بلکہ بعض تو ایسی حدیثیں آ گئی جو بالکل جھوٹی تھی. اخباری علماء آپ کو معلوم ہے ان کو اخباری کہتے ہیں اسی لیے کہ ہمارے یہاں اخبار کا مطلب ہوتا ہے احادیث, کہ صرف وہ احادیث کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. حتیٰ وہ قرآن کی آیتوں کو بھی اس کو بھی دلیل نہیں مانتے. کہتے قرآن جو کہہ رہا ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ نہیں قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن کا مقصد کچھ اور, جس کے لیے علمی زبان میں کہتے ہیں ظاہر قرآن حجت نہیں. کل رات کی مجلسیں آپ نے سنی ہوں گی, کل نہ سنی ہو تو اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا کہ 11ویں امام کو یہ اطلاع ملی کہ اسحاق کندی ایک کتاب لکھ رہا جس میں وہ قرآن کی وہ آیتیں جمع کر رہا ہے جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں, کنٹرڈکشن. تو امام نے اس کے شاگرد کو بلا کے کیا کہا تھا کہ اپنے استاد سے کہنا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ 2 آیتیں ٹکرا رہی, تو جو وہ آیت کا مطلب نکال رہا ہے کیا وہی مطلب ہے کہ اللہ کا مطلب کچھ اور. اور وہ جب اس تک پیغام پہنچا وہ فوراً سمجھ گیا, اس نے اپنی کتاب جلا دی. کیونکہ میں اس وقت 11ویں امام کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں, تو یہ ہے کہ اخباری کہتے ہیں کسی طرح ہر آیت اقیم الصلاۃ کا مطلب پتہ نہیں نماز ہے کہ کچھ اور, واضح آیتیں وہ نہیں مانتے اس کو. قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی آیتوں کا مطلب حدیث. اسی لیے بہت ہی شارٹ کر کے کچھ لوگ ایک جملہ کہتے ہیں, اور یہ بڑے مزیدار جملہ ہے, لیکن میں کیا کروں, میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا ہے اور گندم کھانے والوں کو میں بھوس کھلا رہا ہوں. یہ جملہ وہی لوگ سمجھیں گے جو شروع سے میرے ساتھ ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اہل سنت کے ہاں اہل حدیث مکتب فکر ہے وہ شیعت کے ہاں اخباریت, یہ کہا جاتا. اور مزیدار جملہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو اس وقت ایک طرح سے اصل حکمران ہے سعودی عرب کا, ویسے تو کراؤن پرنس کہلاتا, اس نے پہلا بار یہی کیا کہ یہ اہل حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں, خبر واحد تو حجت ہے ہی نہیں. بہت بڑی بات کہی ہے اس نے, خود سے کہی ہے کہ اس کو کسی نے سکھائی ہے. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ اس نے چھیڑ دیا, پوری وہابیت یا اہل حدیث کے مذہب کی جڑ کو سمجھیے اس نے کاٹ کے رکھ دیا. لیکن کیا آج کی مجلس میں اتنا وقت ہے کہ میں ادھر ادھر جاؤں, تو واپس آتا ہوں. حاجی حسن علی اللہ ان کے درجات بلند کرے, یہ کتاب قبول تو ہے بارگاہ الہی میں, لیکن اس کے اندر بہت سی حدیثیں ایسی آ گئی جس کی بنا پر اس کے بعد جتنے بھی اس کے ایڈیشن چھاپے گئے, آپ ہر ایک کے شروع میں دیکھ لیں, ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ اس میں سے وہ چیزیں نکالنا پڑی ہمیں. دشمنان اہل بیت ہمارا مذاق اڑاتے تھے, وہ پورے اسلام کے اگینسٹ بن جاتی تھی. کچھ حدیثیں تو ایسی تھی,
اور ہر شخص یہ کرتا رہا یہاں تک کہ جو آخری توحفۃ العوام کا اتھینٹک ایڈیشن آیا حجت الاسلام مولانا منظور حسین نقوی علی پور مظفر گڑھ والے، اس کے تو شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ نقل صاحب قبلہ نے بھی، جعفر حسین صاحب نے بھی، مفتی جعفر حسین نہیں وہ دوسرے کرشن نگر والے شہید مولانا محمد جعفر، اور خود مولانا منظور حسین نقوی. اچھا اب بڑی محنت کر کے اس میں سے وہ والی حدیثیں نکالی گئی جو بالکل غلط نکالی گئی. ایک غدیر کے واقعات میں تھی، ایک 9 ربیع الاول کی. اب بدقسمتی یہ کہ آج دوبارہ یہ حدیثیں شیعت میں لائی جا رہی ہیں. اب ایران میں جا ہو رہا ہے، عراق میں جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑی. میں نے میلبرن میں تک میں یہ سنا کہ سینہ ٹھوک کے کسی نے کہا کہ میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں سنائی ہوگی. ارے بھائی یہ حدیث نکالنے میں انڈیا اور پاکستان کے علماء کو 100 سال لگے. پتھر کی دیوار سے سر پھوڑ پھوڑ کے انہوں نے یہ حدیث نکالی تاکہ کتاب واقعاً جو اتنی مفید کتاب ہے. میں ایک آدھ غلطی کی بنا پر تو ہم کسی کے پورے کارنامے کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ جو حدیث تھی اس کی وجہ سے 9 ربیع الاول کا ایک نام ہے عید رفع قلم. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ غدیر کے لیے بھی لکھی اور وہ 9 ربیع الاول کے لیے بھی لکھی گئی اس کتاب میں. اور جب اس کو نکالا گیا تو چونکہ توحفۃ العوام اس وقت تک ایک اسٹیبلش کتاب تھی، بڑا ہنگامہ بھی ہوا، لیکن چونکہ تمام علماء لکھنؤ کے متفق ہو گئے تھے اور پھر پاکستان میں بھی جتنے بڑے بڑے علماء تھے وہ حدیث کیا؟ وہ حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، خلاصہ کہ وہ حدیث ایسی بے تکی سی حدیث اور اس کے اندر امام کے 600 سال کے بعد 2 ایسے آدمی جن کا پتہ ہی نہیں ہے کون لوگ ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ایک فلاں آدمی نے ہم کو بتایا کہ وہ 11ویں امام کے نائب احمد ابن اسحاق سے ملا. تم آج 500 سال بعد والے بات کر رہے ہو جو 500 سال پہلے آدمی گزرا ہے، کس سے سنا تم؟ اچھا پہلے تو بتاؤ تم خود کون ہو؟ وہ نہیں پتا. اور اس کے بعد مثلا کوئی آپ سے کہہ دے کہ زید نے آ کے یہ کہا. کون زید؟ سینکڑوں زید ہیں، پتہ تو چلے کون سا زید. نہیں، کچھ نہیں پتا. میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے اتنی شد و مد کے ساتھ اس حدیث کی تعریف سنی. اور پھر وہ اس نے کہ کیا وہ 500 سال پہلے کے آدمی نے کہ میں 11ویں امام کے صحابی کے گھر گیا تو ایک مسئلہ اس سے پوچھنا تھا. اب وہاں بھی 2 کتابوں میں الگ الگ یہ حدیث آئی. ایک میں ہے ابن الخطاب کے بارے میں پوچھنا تھا، ایک میں ہے ابو الخطاب. ابن خطاب کون ہے وہ آپ سمجھ جائیے. ابو الخطاب وہ بدترین انسان جس پہ چھٹے امام نے کئی بار نام لے کے لعنت کی ہے کہ یہ نصیری فرقے کا آدمی اپنے غلط عقائد شیعت میں لا رہا ہے، اس سے بچو. تو اب وہی 2 آدمی ان کے نام سے ایک حدیث میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابن الخطاب کے بارے میں پوچھنے گیا، خطاب کا بیٹا. دوسرے میں ہے کہ ابو الخطاب بدترین آدمی. اور وہ کھانا کھا رہے تھے اور کہا بیٹھو آج تو عید کا دن ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا آج 9 ربیع الاول ہے، دشمنان زہرا دنیا سے گئے ہیں. میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک بار رسول خدا اور مولا علی بیٹھے تھے اور حذیفۃ الیمانی آئے اور پیغمبر نے کہا یہ سب سے بڑی عید ہے، اس کو منانا ہے. اور بس یہ جملہ ہے، اس کے بعد میں اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. اور پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اس دن اتنا خوش ہوتا، اتنے بڑے بڑے دشمن اہل بیت کے دشمن مارے گئے، جناب زہرا کے اتنے بڑے دشمن مارے گئے کہ اللہ اس دن کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ کسی شیعہ کے 3 دن تک کوئی عمل کو نہ لکھو. اس کو کہتے ہیں رفع قلم. رف مانے اٹھا لینا، قلم جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، ان کے قلم اٹھا لیے جاتے ہیں، قلم چھین لیے جاتے ہیں. خبردار، بند کر دو یہ کتاب جو 3 دن تک یہ کام کرے. اس کو کہتے ہیں رفع قلم. اچھا اسلام میں کچھ کیٹیگریز کے لوگ ہیں جن کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے کہ قلم اٹھا لیا گیا، ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے. نابالغ، پاگل، جس کے کندھے پہ جس کے سینے پہ پستول رکھ کر آپ کہیں شراب پینا پڑے گی مثلا، یعنی مجبور. اسی طرح سے لیکن یہ تو ہے کہ ہر شیعہ کو 3 دن تک کھلی چھوٹ. بھئی آپ کو کوئی خلاف قانون کام کرنا ہو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے، وہ لوگ چلے گئے، موقع اچھا ہے، جو دل چاہے کام کر لو. یہی طریقہ ہوتا ہے نا. کہ 3 دن یہ غدیر کے لیے بھی حدیث آئی تھی، نکالی گئی توبۃ العوام سے، اور 9 ربیع الاول کے لیے تو اور شد و مت سے آئی. تو 3 دن تک شیعہ کوئی بھی گناہ کرے لکھا ہی نہیں جاتا. کون لکھے گا؟ فرشتے چھٹی پر ہیں.
3 دن ہالیڈے ہو جاتی ہے، وہ کتاب بند کر دی جاتی ہے، ان کے قلم چھین لیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا نظریہ اور عقیدہ کہ وہ علماء، وہ مجتہدین جن کے خیال میں ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا، آج کے مراجع یہ نہیں کہتے لیکن پہلے گزرے کہتے ہیں یہ تو ضروریات دین کا انکار۔ یہ حدیث آ گئی 9 ربیع الاول کے حوالے سے، جو سر سے پیر تک ابھی بھی میرے سامنے مراجع کے فتوے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی لکھتے ہیں جھوٹی حدیث پڑھی جا رہی ہے اور کارنامہ بنا کے پڑھی جا رہی ہے کہ جی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، میں ایسی حدیث ڈھونڈ کے لایا ہوں کتاب سے۔ ایران میں بہت سارے علماء نہیں، بہت سارے علماء نما لوگوں نے کتاب میں یہ حدیث دوبارہ لکھی۔ ایسا کوئی عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ 9 ربیع الاول کی اتنی بڑی خوشی ہو کہ آپ پر نماز معاف، آپ پر حجاب معاف، آپ پہ شراب پینے کی اجازت، آپ پہ گانا سننے کی اجازت، آپ پہ مکس گیدرنگ کی اجازت، ہر گناہ کر سکتے ہو۔ یوں آدمی کر رہا ہے گناہ، میں نے شروع میں کہا نا، چندہ جمع کر کے فلمیں دکھائی جاتی تھی، وہ پرسنل گناہ، مگر یہ کہنا کہ رسول نے یہ کہا ہے، مولا علی نے یہ کہا ہے۔ اور پھر روایت میں دوسرا ٹکڑا کہ بعد میں جب مولا علی کے زمانے میں وہ دشمن مارا گیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو اس دن مولا نے عید سیلیبریٹ کی، اور حذیفۃ الیمانی کا نام لے رہے ہیں جو اس دن مدینے میں تھے ہی نہیں، مدائن میں تھے۔ خیر، خلاصہ یہ ہے اس گفتگو کا۔ چوتھی چیز، تیسری چیز نامکمل حدیثیں، وہ بھی گڑبڑ کر رہی ہیں، اور چوتھی چیز جھوٹی حدیث، اور ایسی جھوٹی حدیث جو آدمی کو گناہ کا راستہ دکھا رہی ہے 9 ربیع الاول کے نام سے، جبکہ اتنا پاک و پاکیزہ دن ہے یہ شہزادی کی خوشی کا دن ہے۔ میں نے شروع تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، اس وقت تو مجمع تھا ہی نہیں، مجمع تو خیر ابھی بھی نہیں ہے لیکن جتنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ زیارت عاشورہ میں ہے عاشورے کے لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن فرحت آل زیاد و آل مروان، آل زیاد و آل مروان نے فرحت خوشی منائی۔ 9 ربیع الاول وہ دن ہے فرحت زہرا، جس دن شہزادی نے خوشی منائی ہے، اور اتنے پاک اور پاکیزہ دن ہے، شہزادی کا خوشی کا دن۔ اور اس قسم کی جھوٹی احادیث کے ذریعے سے تباہ کر کے مومنین کو پیغام دیا جا رہا ہے کم سے کم اس 24 گھنٹے میں تو گناہ کرو۔ کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو؟ اللہ تمہیں گناہ کی کھلی چھوٹ دے رہا اور تم چپ چاپ بیٹھے۔ دیکھیں یہ آرڈر تاریخ میں ہمیں یزید کا تو ملا تھا، جب اس کے لشکر نے مدینے پہ حملہ کیا تھا، کہا 3 دن کے لیے ساری پابندیاں ختم، اپنے فوجیوں سے کہا تھا جس گھر میں چاہے داخل ہو جاؤ، جس کے مال کو چاہے لوٹ لو، جس کی عورتوں کی چاہے بے حرمتی کرو، جو چاہے گناہ کرو، حتیٰ قبر رسول پہ بیٹھ کے شراب بھی پیو، 3 دن تک تمہیں کھلی چھوٹ۔ پروردگار ایسی کھلی چھوٹ کبھی نہیں دیتا، اور اگر معاذ اللہ خدا دے بھی دے تو اہل بیت کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے نام کے اوپر گناہ نے کبیرہ کیے جائیں۔ اہل بیت کی اتنی بڑی خوشی ہے، ہم اس خوشی کو تباہ کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی خوشی۔ میں ہمیشہ تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ پڑھتا تھا 9 ربیع الاول کو۔ ابھی میری تقریر کو تقریباً 48 منٹ ہوئے، 48 منٹ کے بعد میں اس منزل پر آیا ہوں، لیکن ویسے 9 ربیع الاول کو ہمیشہ میں پورے گھنٹے میں ایک واقعہ پڑھتا تھا۔ اب ضرورت نہیں رہی جب سے مختار نامے کی ایک سیریل لوگوں نے دیکھ لی کہ اصل میں یہ خوشی جو ہے وہ مختار نامے کے اس واقعے کی وجہ سے، جس میں میرا چوتھا امام اتنا خوش ہوا کہ ان کے اس جملے سے اندازہ ہو رہا، اور معصومین کے وہ جملے تو میں نے پہلے بتا دیے کہ اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اچھے کھانے پکاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ، مومنین کو دعوت دو۔ لیکن یہ تو مومنین کی خوشی ہے، پہلے تو امام کی خوشی دیکھی۔ مختار نامے میں یہ آتا ہے نا کہ اگرچہ مختار نے بے شمار قاتلان امام سے انتقام لیا، اگر یہ بے شمار کا لفظ ذرا سا مبالغہ ہو تو بہرحال جتنا اس کے ہاتھ میں آ سکے، لیکن اس میں ٹاپ آف دا لسٹ 5 دشمن اہل بیت۔ دشمن اہل بیت کا لفظ بھی بہت بڑا، کربلا کے ظالم تھے 5، اور مختار کا یہ ارادہ تھا کہ یہ 5 میرے ہاتھ میں آ جائیں تو میں امام معصوم کی خوشی کا سامان کروں۔ اب وہ پورا مختار نامے کا ایک چیپٹر ہے، میں نے کہا نا 1 گھنٹے میں تو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ 5 کیسے پکڑے گئے، کس کس طرح سے ان کو سزا دی گئی۔ اب میں محسوس نہیں کرتا کہ اس کی ضرورت، کیونکہ مختار نامے میں یہ آ گیا ہوگا۔ میں یہ بتا دوں کہ میں نے مختار نامہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا،
تو لیکن میرا اندازہ ہے کہ مختار نامہ ہو اور اس میں یہ واقعات نہ ہو. اور وہ 5 کون تھے؟ ان 5 میں سے ایک خولی تھا. اور کیوں یہ 5 میں خاص نمایاں کیوں تھا؟ اس کے مظالم بیان کروں گا. تو بجائے خوشی کی محفل کے یہ گریے کی ایک ایسی مجلس بن جائے گی کہ لوگ دیوار سے سر ٹکرائیں گے. 3 اس نے اپنے ظلم بتائے تھے خود ہی دربار میں. مختار کے دربار میں اتنا گریا ہوا کہ لوگ بے ہوش ہو گئے جب اس نے بتایا، جس کا صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ بھی بہت آج یہ خیال کرتے ہوئے کہ خوشی کی شب لگ گئی کہ میں وہ شخص ہوں جس نے چادر زینب کو چھینا تھا. بہت ہی میں نے ہلکا کر کے اس کو بتایا، ورنہ اتنا یہ ہلکا جملہ نہیں. تو ٹاپ آف دا لسٹ 5 آدمیوں میں یہ تھا، چادر زینب پہ ہاتھ ڈالنے والا. اور دوسرا جو تھا وہ ہرملہ، کہ جب کبھی مختار کے جہاد کا تذکرہ چوتھے امام کے سامنے ہوتا سوال کرتے ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں. اور ہرملہ نے بھی خولی کی طرح سے اپنے 3 تیر دربار مختار میں جب بیان کیے تو اتنا ہی گریا ہوا. یہ دوسرا تھا جو تمنا تھی چوتھے امام کی کہ ہرملہ میرے ننھے بھائی علی اصغر کا قاتل پکڑا جائے. تیسرا شمر تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. چوتھا عمر سعد، ان سب کا سردار، گھرچہ مختار کا بہنوئی، مگر جہاں اہل بیت کی محبت کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ سارے رشتے قربان نام اہل بیت پر، عمر سعد. اور 5واں ابن زیاد، جو زیارت عاشورہ میں بھی ابن زیاد کا تذکرہ بہت نمایاں طریقے پر ہے، اگرچہ اس میں عمر سعد اور شمر کا بھی ذکر ہے. یہ 5 ٹاپ آف دا لسٹ. اب ان 5 میں سے 4 تو ایک ایک کر کے الگ الگ پکڑے گئے. خولی ٹوائلٹ میں چھپا ہوا تھا، نجاست کی ٹوکری اپنے سر پہ رکھ کے وہاں سے پکڑا گیا، وہ بھی اپنی مومنہ بی بی کے وجہ سے کہ اس نے بتا دیا کہاں. شمر عورتوں کا لباس پہن کے بھاگ رہا تھا. پاکستان میں ایک ایسے ہی دشمن اہل بیت تھے جو برقع پہن کے بھاگ رہے تھے اور پکڑے گئے تھے. سیرت سنت شمر پہ عمل کرتے ہوئے تو شمر عورتوں کا لباس پہن کے بھاگ رہا تھا، وہ پکڑا گیا وہاں. ہرملہ تو خیر مشہور واقعہ ہے، مصائب میں پڑھا جاتا. عمر سعد بھی بیوی کی سفارش لے کے گیا تھا مختار کے بعد اور پکڑا گیا. لیکن یہ چاروں الگ الگ پکڑے گئے. ابن زیاد عجیب طریقے سے مارا گیا، وہ پکڑا نہیں گیا. وہ لشکر لے کے آیا تھا جنگ کرنے مختار کے لشکر سے، اور مختار کے لشکر کی قیادت تھی ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس. جب آپ بغداد یا کاظمین سے سامرہ یا بلد جاتے ہیں تو جاتے وقت الٹے ہاتھ پر آپ کو ابراہیم ابن مالک اشتر کا روضہ نظر آتا. پہلے تو بہت ٹوٹا ہوا تھا، بہت شاندار بنا دیا گیا، لیکن ہر ایک جانتا ہے مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم. مختار نے ان کو فوج دے کے بھیجا، وہاں سے وہ فوج لے کے آیا. فرات کے کنارے اور 10 محرم کو جنگ ہوئی. البتہ وہ موصل شہر تھا لیکن دریا وہی تھا، تاریخ وہی تھی. جب سارا دن اور رات بھر جنگ ہوتی رہی، اتنے لاشیں اس دن اس میدان میں گرے کہ ہر ایک کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. لیکن ابراہیم کو پتا تھا کہ ان مارے جانے والوں میں ابن زیاد بھی. پھر کیسے پہچانا ابن زیاد کو؟ کربلا کے واقعے میں 2 لاشوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پہچانے گئے خوشبو سے. ایک غلام حبشی جون کربلا کے شہیدوں میں ایک بہت اہم نام ہے جون، جو حبشی غلام تھا. لیکن جب آقا حسین نے اس کو مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دی اور اس نے تڑپ کے کہا کہ مولا یقیناً میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، میری حیثیت سے زیادہ، میرا رنگ کالا ہے، میرا پسینہ بدبودار ہے، یقیناً آپ کے اس لشکر میں مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنی جان دوں. تو آقا حسین نے مسکرا کے کیا کہا تھا، اور پھر جس وقت جس کا لاشا دیکھا تھا تو اس کے رخسار پہ آقا حسین نے رخسار رکھ کے کیا کہا تھا، اے خدا اس کے چہرے کو نورانی کر دے اور اس کی خوشبو کو اور اس کے بدن کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے.
اس دن سے جو جون کا لاشا مہکا کہ جب آقا سجاد لاشیں دفن کرنے آئے تو پریشانی تھی نا بنی اسد کو کیسے پہچانے، نہ سر ہے نہ لباس ہے، جون کا لاشا اپنی خوشبو کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا۔ اور دوسری جانب ابراہیم ابن مالک اشتر نے ابن زیاد کے خلاف جنگ جیت لی، مگر اس کثرت سے لاشیں پڑیں کہ ایک ایک لاشیں کو اٹھا اٹھا کے چیک کریں، بہت زحمت کا کام لگ رہا۔ ہاں پھر وہ خوشبو آئی جو ابن زیاد استعمال کیا کرتا تھا، اس خوشبو کو سونگتے ہوئے اس کے لاشے کو اٹھا کے لائے۔ یہ کون سی خوشبو تھی؟ جب آقا حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تھا 11 محرم کربلا کے فوراً بعد، تو اس میں دو باتیں پیش آئی تھیں، دونوں کا تعلق اس واقعے سے ہے، اسی پہ میں 9 ربیع الاول کی محفل ختم کر رہا ہوں، گرچہ امام زمانہ کا ذکر اور اس کے حوالے سے مرجعیت کا ذکر رہ گیا۔ جب یہ کٹا ہوا سر پہنچا تھا تو دو باتیں ہوئی تھی۔ ابن زیاد نے، دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کی توہین کا، ابن زیاد نے سپاہیوں سے کہا یہ کیا سر لے کر آ گئے، نعوذ باللہ، رکھو ایک طرف، دیکھتے نہیں میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ کیا یہ قافلہ ایسے ہی اچانک آ گیا؟ ہر چیز پری پلان تھی کہ کس وقت قافلے کو لایا جائے گا، کتنی دیر بازار میں ٹھہرایا جائے گا، کب وہاں سے لایا جائے گا، کس طرح سے لایا جائے گا، سب چیزیں پری پلانڈ ہوتی ہیں۔ اس وقت دسترخوان بچھا کے ناشتہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ اس وقت لے کر آ گئے میرے سامنے، سر رکھو ایک طرف، پہلے میں ناشتہ کر لوں۔ اپنی حد تک وہ سمجھ رہا ہے کہ میں توہین کر رہا ہوں۔ یہ پہلا، اس کا جملہ یاد رکھی، اسی پہ تو مختار نامہ ختم ہو رہا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جب پھر ناشتے کے بعد جس نے کٹا سر لیا اور اٹھایا تو اس سر سے خون کا ایک قطرہ اس کی ران پہ گرا اور ایسا زخم پیدا ہوا جسے پرانی اردو میں کہتے ہیں ناسور، اور آج کل کی میڈیکل ٹرم میں السر۔ ایک ایسا زخم پیدا ہوا کہ دن اور رات اس زخم سے یہ تڑپتا رہا 6 سال۔ یہ واقعہ 61 کا ہے، یہ مارا گیا 67۔ 6 سال تڑپتا رہا، اور خالی یہ نہیں، اس کے بدن سے ایسی بدبو اٹھنے لگی تھی کہ بیوی تک قریب آنے کو تیار نہیں۔ تو خاص خوشبو، بہت ہی اسٹرانگ قسم کی خوشبو، بہت ہی مہنگی خوشبو استعمال کرتا تھا تاکہ اس زخم کی بو کو دبائے۔ لاشا اس کے ذریعے پہچانا گیا۔ یہ لاشا بھی آ گیا، لاشا نہیں آیا، سر کاٹ کے بھجوا دیا گیا۔ اب یہ 5 سر ہو گئے۔ خلی کا سر پہلے آ چکا ہے، ہرملہ کا پہلے آ چکا ہے، شمر کا پہلے آ چکا ہے، عمر سعد کا کٹا سر پہلے آ چکا ہے، چاروں سر جمع کیے جا رہے ہیں۔ 5واں سر اب آیا۔ جو سر بھی تھے یہ 5، انہیں پہلے جو کوفے کا دارالامارہ ہے، گورنر ہاؤس، آج کل تو ظاہرین اس کو دکھایا جاتا ہے، پہلے نہیں تھا، یہ اتنا مشہور نہیں تھا، اب تو بورڈ بھی لگ گیا ہے۔ یہ 5 سر پہلے تو اس کے دروازے پہ لٹکائے گئے، وہی جگہ جہاں اس نے مسلم ابن عقیل کا کٹا سر لٹکایا تھا۔ قرآن کی کون سی آیت میں نے تلاوت کی تھی؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے ظلم کرنے والوں، کر لو ظلم، کتنے دن تمہارا ظلم چلے گا؟ اسی دنیا میں عنقریب تم دیکھو گے تمہیں ظلم کی سزا مل رہی۔ جہاں پہ مسلم ابن عقیل کا بے گناہ کٹا سر لٹکایا گیا، وہاں یہ 5 سر لٹک رہے۔ اور این اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سانپ جو انتہائی زہریلا ہے، وہ اس کی ناک میں داخل ہو کے کان سے نکل رہا ہے، کان میں داخل ہو کے منہ سے نکل رہا ہے، منہ سے داخل ہو کے پھر ناک میں جا رہا۔ 3 دن، اور پھر یہ 5 سر تھیلیوں میں بند کر کے ایک کورنگ لیٹر کے ساتھ بھجوائے گئے۔ اب یہاں 2 روایتیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تحقیق کروں، نہ تحقیق کی ضرورت، اصل واقعہ تو ایک ہی ہے۔ ایک روایت ہے کہ یہ مدینے بھجوائے گئے، ایک روایت ہے کہ نہیں، اس سال چوتھے امام نے حج کے بعد، ہر سال امام حج پہ جاتے ہیں، حج کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے، ماتم کا بھی اور صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا بھی، حج کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اس سال امام حج کے بعد بھی 2.5 مہینے مکے ہی میں رہے۔ محرم گزرا، سفر گزرا، ربیع الاول کے 8 دن گزر گئے، 9 ربیع الاول کے دن آئے۔ اب مدینہ ہو کے مکہ، اس سے واقعے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 9 ربیع الاول کا دن آ گئے، اور یہ اگلے جملے سے لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ شاید مکے ہی کا، کہ امام کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ صبح کو
نماز کے بعد لوگ حرم میں نماز پڑھتے تھے، جو مکے گئے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے تعقیبات سورج نکلنے کے بعد باہر آتے ہیں، آج بھی یہی طریقہ۔ تو چوتھے امام کا گھر کا دروازہ کھل جاتا ہے اور روزانہ ناشتے کا انتظام کیا جاتا، ڈیلی بلا ناغہ یہ ناشتہ، جب تک کہ امام مکے میں۔ تو آج بھی یہی ہوا کہ لوگ آئے، آج سے مطلب کیا، 9 ربیع الاول، یعنی اب سے 8-9 گھنٹے کے بعد ناشتے کا وقت ہوگا۔ 9 ربیع الاول کی صبح آ گئی، حرم میں نماز پڑھی لوگوں نے، آ گئے، اب بھر گیا کمرہ، دسترخوان بچھے گا، لوگ ناشتہ کریں گے، اور ناشتے کا سامان بھی لگا دیا گیا، لوگوں نے ناشتہ شروع کر دیا۔ چوتھے امام نے بھی ناشتہ شروع کیا۔ عین اس موقع پر ایک آدمی اندر داخل ہو۔ ایسے لوگوں کی یونیفارم ہوتی ہے، جیسے پوسٹ مین کی ایک یونیفارم ہوتی ہے، اب پتہ نہیں یہاں آسٹریلیا میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میں نے کافی عرصے سے دیکھا نہیں کسی پوسٹ مین کو، ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتی تھی، یا کوریئر والے کی ایک یونیفارم ہوتی ہے۔ تو وہ آیا تو اس کے لباس سے لگا کہ یہ قاصد ہے، اور وہ سیدھا آگے بڑھا، امام کے پاس پہنچا اور کہا کہ فرزند رسول، میں بات کو اب مختصر کر رہا ہوں، فرزند رسول میں مختار کے پاس سے آ رہا ہوں، اس نے آپ کے لیے خط بھجوایا ہے اور ایک تحفہ۔ خط جو تھا شارٹ کر کے امام نے خط کھول کے بآواز بلند پڑھا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ فرزند رسول، مجھے آپ کے دل کی تمنا معلوم ہے جو میرے دل کی بھی تمنا، یہ الفاظ میرے ہیں لیکن مفہوم یہی، چنانچہ یہ 5 بڑے ظالم تھے کربلا کے، میں ان کے کٹے سر آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پہ بھجوا رہا ہوں۔ اور پھر امام نے اشارہ کیا، غلام نے وہ پیکٹ کھولا اور اس میں وہ 5 کٹے ہوئے سر تھے۔ جیسے یہ سر دیکھے امام سجدے میں چلے گئے۔ اچھا، اب چوتھے امام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ لقب سجاد ہی اس لیے کہ کوئی نعمت ملتی ہے تو سجدہ کرتے ہیں، کوئی مصیبت ٹلتی ہے تو سجدہ کرتے ہیں، ہر وقت سجدہ کرتے ہیں، لیکن آج جب سجدے میں گئے تو عام طور پہ سجدے میں جا کے سجدت لکا تعبداً ورقا کی دعا پڑھیں، سبحان رب العلیٰ پڑھیں، شکرا للہ پڑھیں۔ آج سجدے میں جا کے عجیب جملہ کا، خداوندہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو اتنے جلدی قبول کیا۔ اب یہ کہے کہ امام سجدے سے اٹھ کے بیٹھے، اس جملے نے سارے مجمع کو حیرت میں ڈال دیا۔ فرزند رسول، یہ سجدے میں آپ نے کیا کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی؟ کہا جب میرے بابا کا کٹا سر اس ظالم کے سامنے گیا تھا، یہ ناشتہ کر رہا تھا اور اپنے ناشتے میں ایسا لگا ہوا تھا، یعنی شو کر رہا تھا کہ اس نے میرے بابا کے سر کو ایک طرف بڑی، کیا لفظ کہوں، حقارت کا لفظ تو اچھا نہیں لگ رہا، میرے بابا کے سر کو اگنور کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اس وقت میں نے خدا سے دعا مانگی، خداوندہ اس ظالم کا کٹا سر میرے سامنے اس وقت آئے جب میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں۔ شکر خدا کا کہ خدا نے اتنے جلدی میری دعا کو قبول کیا ہے۔ وہ ناشتہ چل رہا ہے اور امام نے لوگوں سے کہا ناشتہ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور یہ کہے کہ امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بیت الشرف میں گئے، جو پہلے ہر گھر میں ایک مردانہ ہوتا تھا، ایک زنانہ ہوتا تھا، لیڈیز سیکشن، وہاں جا کے بیویوں کو حکم دیا کہ آج ہمارے بابا پہ ظلم کرنے والوں کا انجام میرے سامنے آیا، آج تم لوگ اپنے سر میں تیل ڈالو، بالوں میں کنگھی کرو، وہی ساری باتیں کہہ رہے ہیں جو کربلا سے اب تک کسی بیوی نے نہیں کی۔ آج پہلی مرتبہ سر میں تیل ڈالا گیا، کنگھی کرو، لباس تبدیل کر کے نئے کپڑے یا اچھے کپڑے پہنو، اور آج چولہے روشن کرو۔ کربلا سے آنے کے بعد اہل بیت کے گھر میں چولہے بھی روشن نہیں ہوتے، اور باقاعدہ خوشی مناؤ، یہ کہہ کے امام باہر آئے۔ یہ جو امام نے انسٹرکشن دی، اس کو ہم کہتے ہیں سوگ بڑھانا۔ اور جو لوگ تقریر کے شروع میں تھے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے آج یہ تقریر کے شروع میں 4 پہلے تمہیدی باتیں کہی تھی، اس میں دوسری بات کیا تھی کہ اب یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں تو آلریڈی ہو رہی ہوتی، میں ریپیٹ نہیں کروں گا شروع والی جملوں کو، لیکن یہ واقعا جو امام نے یہاں اپنے بعد میں اپنے شیعوں کو حکم دیا، خوشبو لگاؤ، نئے کپڑے پہنو، مومنین کو دعوت دو اور خوشی مناؤ۔ اب وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو گھر کی عورتوں سے کہا، جو باقی مومنین سے کہا، جو آلریڈی ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن میں بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شکوہ بہت ہو گیا شروع تقریر میں۔ آخری جملے، امام گھر کی خواتین کو یہ احکام دے کے باہر آئے اور اس کے بعد پھر سفرے پہ آ کے بیٹھ گئے، لیکن دسترخوان پہ بیٹھ تو گئے
لیکن کسی اور جانب توجہ نہیں ہے، بار بار وہ کٹے سر دیکھتے اور چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اظہار خوشی کرتے ہیں۔ چوتھا امام ساری زندگی رونے والا آج اتنا خوش اتنا خوش اتنا خوش نظر آ رہا۔ اب بس آخری جملہ، اور وہ یہ ہے کہ اب جو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی نا، شروع سے مطلب جب یہ واقعے میں چوتھے امام کا ذکر آیا کہ امام روزانہ صبح کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کے سب کو ناشتے پہ بلاتے ہیں۔ جب ناشتے پہ بلایا جائے تو آنے والوں کی اکثریت ناشتے کے چکر میں آتی ہے، کسی کی محبت میں نہیں آتی۔ آپ کر کے دیکھ لیجیے، ایسی 2 مجلسیں رکھیے کہ ایک کے اندر خالی چائے آپ پلائیں، ایک کے اندر بریانی کھلائیں اور پہلے سے اعلان ہو جائے ان صاحب کے یہاں چائے ہوگی، ان کے یہاں بریانی ہوگی۔ مومنین کی محبت، خلوص اور نظر و نیاز کی اہمیت کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن جو میرا خمسہ تھا کینیڈا والا، یہ جملہ بھی میں شروع میں بتا چکا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کروں، اس میں نے یہی فریاد کی تھی۔ عاشورے کی فاقہ شکنی میں ہر گھر والے کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ میرے یہاں لوگ کم کیوں آئے، وہاں زیادہ کیوں آئے۔ وہ کیوں زیادہ آئے؟ تمہارے یہاں کم کیوں آئے؟ کیونکہ تم نے مثلا کھچڑی بنائی ہے، اس نے بریانی بنائی، تو اگلے سال میں بھی بریانی بناؤں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، بہت سی چیزیں بیان کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا ممبر پہ۔ تو اب یہ جو امام کے بعد بھی جو اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، یہ سب امام کے مہم نہیں تھے، ناشتہ، امام کے گھر کا ناشتہ۔ امام چاہے خود کتنا ہی روکھا سوکھا کھائیں، مہمانوں کے بہترین غذا دیتے ہیں، جو واقعہ میں نے اس سال 3 مختلف جگہوں پہ پڑھا۔ جو لوگ آن لائن میری مجالس سن رہے ہیں، بہترین۔ لیکن ناشتے کے بعد ایک خاص ڈیزرٹ امام اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ سارا ناشتہ ایک طرف، وہ ڈیزرٹ ایک طرف، ایسی لذیذ، ایسی مزیدار کہ بس کھائے چلے جاؤ، پیٹ نہ بھرے، دل چاہے اور وہ خاص کوئی ایسا نسخہ تھا۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور سچ میں نے سچ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے آج سے 10-12 سال پہلے پڑھا تو معلوم ہے پہلا سوال کیا ہے؟ تو عورتوں کی طرف سے پرچے آ گئے تھے، مولانا اس کی ریسیپی بتا دیجئے۔ یقیناً آپ کو بھی ملے گی ڈیزرٹ، بس آنے تو دیجئے زمانے کے امام کو۔ آپ میں سے ہر ایک کو کھلائیں گے، اور اس سے بھی بہتر شاید کھلائیں۔ تو وہ تو کیونکہ وہ سب تو عام مسلمان تھے، امام کے ماننے والے نہیں تھے، تو وہ اس کے چکر میں جو لوگ آتے تھے دیکھ تو رہے ہیں وہ سارے واقعات۔ چلیں ٹھیک ہے، ہو رہا ہے تو ٹھیک، جیسے آپ اچھی کہیں پہ بریانی ہو، مجھے نہیں پتا میلبرن کے لوگ کیا پسند کرتے ہیں، میں نے میلبرن میں گھر کی مجلسیں ہی نہیں پڑھی سالوں سے، جو بھی پسند کرتے ہیں۔ تو آپ ایک میری جیسی بھس تقریر کو بھی برداشت کر لیتے ہیں نا، لیکن کب تک ہم آئے اس چکر میں تھے، یہ تو رک ہی نہیں رہے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، 35 منٹ ہو گئے، 45 منٹ ہو گئے، 50 منٹ ہو گئے، پھر بے چین ہو جاتے ہیں نا۔ وہ لوگ بے چین ہو گئے کہ ٹھیک ہے، بہت خوشی ہے، ٹھیک ہے، امام ہے، امام کے گھر آئے ہیں، ہم نے امام کی خوشی میں شرکت بھی کر رہے ہیں، لیکن کب تک؟ چلے ٹھیک ہے، جتنا بھی ہو، وہ آئے تو میٹھی، وہ جو ڈیزرٹ ہے، وہ جو سویٹ ڈش ہے، آج آ ہی نہیں رہی ہے۔ آخر کسی نے ہمت کر کے کہا، فرزند رسول، آج شاید آپ بھول گئے کہ اس ناشتے کا اختتام وہ سویٹ ڈش پہ ہوتا ہے، وہ جو ڈیزرٹ ہے وہ اب تک نہیں آئی۔ کیا جملہ امام کا تھا؟ آپ تو سنتے رہتے ہیں نا ساری زندگی مجلسیں، آج آپ پہلی دفعہ تو 9 ربیع الاول کے جشن میں نہیں، ہاں اس ٹائپ کی تقریر آپ نے شاید پہلی دفعہ سنی ہوگی، اور شاید آخری دفعہ بھی۔ لیکن یہ جملہ تو ہے نا، امام نے کہا ان کٹے سروں کو دیکھنے سے دلوں میں جتنی خوشی آ رہی ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی سویٹ ڈش اور ڈیزرٹ ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے زیادہ مزیدار کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ساری جسمانی لذتیں ایک طرف ہے، لیکن قاتلان امام اور دشمنان اہل بیت کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنا مومن کو اتنی خوشی عطا کرتا ہے، ایسی روحانی مسرت عطا کرتا ہے کہ امام فرماتے ہیں آج کسی ڈیزرٹ کی ضرورت نہیں ہے، مومن کا دل خوش ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ دل باغ باغ ہو گیا۔ چوتھا امام، یعنی میں بار بار یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چوتھے امام کا نام لیتے ہی ذہن میں 2 چیزیں آتی ہیں، بیماری اور گریا۔ وہ اتنا خوش جب ہے تو ہمیں اور آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ آج کے دن اہل بیت کتنے خوش۔ لیکن ہاں، اس سے بھی زیادہ اہل بیت اس دن خوش ہوں گے
جس دن ان کے کٹے ہوئے سر لائے جائیں گے جنہوں نے یزید کو اتنا طاقتور کیا کہ وہ تخت حکومت پہ آ گیا. دعائے ندبہ کے آخر میں جو ہے نا کہ ہم سب جمع ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، جب وہ فرزند زہرا آئے گا جو ان قاتلوں کو نہیں، قاتلوں کو طاقتور کرنے والوں اور قاتلوں کو مشن دینے والوں کو، یہ باقاعدہ تحریری صورت میں ڈاکومنٹ بنا کر ان کو یہ مشن دیا گیا تھا کہ تمہیں کیا کرنا. اس کے لیے زیارتوں میں ایک لفظ آیا ہے الممہدین لہم، جنہوں نے زمین ہموار کی تھی ان ظالموں کی جو کربلا میں تھے وہ وقت. اور آج 9 ربیع الاول یہ پیغام ہے کہ اس کی امامت شروع ہو گئی ہے جو صحیح معنوں میں اصل قاتلوں اور ظالموں کے سر کاٹ کے ہمارے سامنے رکھے گا. اور ہم اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے. ہم اس دن نہیں تھے مکے یا مدینے میں جب یہ 5 سر چوتھے امام کے سامنے آئے، لیکن اس دن یقیناً ہوں گے جب زمانے کا امام اپنے بزرگوں کی خدمت میں یہ کٹے ہوئے سر پیش کر رہا ہوگا. بلکہ یہی ہماری دعا ہے کہ خدا بندہ آج کی اس خوشی کا واسطہ ہمیں لشکر امام زمانہ میں اس وقت شامل کرنا جب ظہور امام ہو جائے گا. خدا بندہ اہل بیت اطہار کی اس خوشی کا واسطہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ کر کے ان کی دنیاوی اور اخروی خوشی کا انتظام بھی فرما. پروردگارہ وہ دن جلد از جلد لا جب ہم اصلی قاتلوں اور اصلی ظالموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیفر کردار تک پہنچتے دیکھیں گے. خدا بندہ اہل بیت کی اس خوشی کا واسطہ خوشی کے موقع پہ حکمران قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں. اہل بیت اس کائنات کے حکمران ہیں، ان کی خوشی کا واسطہ ہم میں جو گناہوں کی قید میں ہیں ان کو اس گناہوں کی قید سے آزاد فرما، جو بیماریوں کی قید میں ان کو بیماریوں سے محفوظ فرما. خدا بندہ جن کے مرحومین کسی عذاب میں مبتلا ہیں ان کے اس عذاب کو دور فرما. اور خدا بندہ اہل بیت کی اس خوشی کا واسطہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، محاورتاً کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی عمل نہ ہونے پائے جو جناب زہرا اور معصومین کو ناراض کرنے یا تکلیف پہنچانے کا سبب بنے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اس خوشی کے موقع پہ بآواز بلند درود بھیجے محمد وآل محمد پر. آپ سب کو یہ عید زہرا انتہائی مبارک ہو. اور آپ سب کے بہاف پہ میں امام زمانہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، شہزادی کونین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شہزادی کونین کے بابا رسول خدا کو بھی. اب یہ کیک کٹنگ کی سیریمنی ہے، جتنی دیر میں کیک کٹے خالی شکلیں مت دیکھیے گا، درود کے سلسلے کو جاری رکھیے گا. أشهد أن عليا وفاطمة